ہمارے وزیر اعظم نے ایک دفعہ پھر ٹیپو سلطان کے ذکر کو عام کیا ہے۔ ٹیپو کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تنہا ٹیپو انگریز سلطنت کو گرا دیتا اگر اپنوں کی غداری اور سازشوں کا شکار نہ ہوتا۔ ٹیپو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریز فوجیوں نے نعرہ لگایا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یعنی جب تک ٹیپو زندہ تھا کوئی انگریز یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہندوستان انگریزوں کا ہے۔ حقائق کی روشنی میں پاک بھارت کشمکش کو دیکھا جائے تو پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ مسلمانوں نے گزشتہ 1000 سال میں 1971 کی جنگ کے سوا ہندوؤں سے کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، اور 1971 کی جنگ میں بھی ہم نے شکست اس لیے کھائی کہ ہمارے حکمرانوں نے یہ جنگ بغیر لڑے ہاری۔ اور پاکستان کے بارے میں ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی تخلیق پر نہ انگریز حکمران راضی تھے اور نہ ہندو قیادت اس کے لیے تیار تھی، مگر قائد اعظم نے پاکستان کو تاریخ کے عدم سے تاریخ کے وجود میں لا کر دکھا دیا اور بتا دیا کہ مسلمانوں کی اخلاقی، نفسیاتی، تہذیبی اور تاریخی قوت غیر معمولی۔ اور پاکستان کے بارے میں ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ایک مدت تک ہم کئی شعبوں میں ہندوستان کے اعصاب پر بری طرح سوار رہے۔ جس طرح آج پاکستانی ٹیم بھارت سے کرکٹ میچ جیتنے کو بڑا مشکل سمجھتی ہے، کبھی تو یہ حال تھا کہ 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان سے میچ جیتنے کا خواب بھی نہیں دیکھ پاتی تھی۔ عمران خان، ظہیر عباس، آصف اقبال اور جاوید میانداد بھارت میں کرکٹ کے دیوتاؤں کی طرح لیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان بشنگ سنگھ بیدی نے پاکستان کے دورے کے موقع پر کہا تھا کہ ہم پاکستان سے کس طرح جیت سکتے ہیں جبکہ پاکستانی ٹیم 21 کھلاڑیوں سے اور ہم 11 کھلاڑیوں سے کھیلتے ہیں۔ ان سے اس فکرے کی وضاحت طلب کی گئی تو انہوں نے ظہیر عباس کو 11 کھلاڑیوں کے برابر قرار دیا۔ ہاکی کے میدان میں بھی پاکستان بھارت پر چھایا رہتا تھا۔ پاک بھارت ہاکی میچوں میں پاکستان کے جیتنے کے امکانات ہمیشہ 60 سے 70% ہوتے تھے۔ بلا شبہ ہم نے اچھی فلمیں تخلیق نہیں کی، مگر پاکستان میں 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں جو ٹیلی ڈرامہ تخلیق ہوا، ویسا ٹیلی ڈرامہ بھارت آئندہ 100 سال میں بھی تخلیق کر کے دکھا دے تو یہ بڑی بات ہوگی۔ اور پاکستان کی یہ کامیابیاں اس لیے اہم تھیں کہ بھارت آبادی میں پاکستان سے 6 گنا بڑا ملک، اور ہمارے حکمرانوں کی ترجیح اگر نظریہ، علم اور تخلیق و ایجاد ہوتی تو فلم انڈسٹری میں بھی ہم بھارت کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہوتے۔ پاکستان بننے کے بعد 30 برس تک پاکستان کی معاشی کارکردگی بھارت سے بہت بہتر تھی، بلکہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو ابھرتی ہوئی معیشت کہا جاتا تھا۔ عسکری دائرے میں بھی ہم 1965 تک بھارت کے ہم پلہ بلکہ بھارت سے بہتر تھے۔ اگرچہ 1965 کی جنگ میں ہمیں فتح حاصل نہیں ہوئی، مگر اس جنگ کو اگر برابر قرار دیا جائے تو یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی فتح تھی، اس لیے کہ بری فوج کے دائرے میں 5 گنا، بحریہ کے دائرے میں 7 سے 9 گنا اور فضائیہ کے دائرے میں بھارت پاکستان سے 10 گنا زیادہ طاقت کا حامل تھا۔ اس لیے 1965 کی کشتی برابر چھوٹ جانے کا مطلب ہی پاکستان کی فتح کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ان حقائق کو دیکھ کر وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ کشمیر کے تناظر میں بھارت سے خوفزدہ ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ پاکستان جس تاریخ کا امین ہے، اگر پاکستان کے فوجی اور سول حکمران اس کے تقاضوں کو پورا کرنے لگے تو بھارت اپنی بنیادوں سے ہل کر رہ جائے گا۔ اور ہمارے حکمرانوں کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو قومیں جنگ سے ڈر کے بھاگتی ہیں، جنگ ان کی طرف زیادہ تیزی سے دوڑتی ہے، اور جو قومیں جنگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہو جاتی ہیں، جنگ ان سے دور بھاگتی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہوتی، جنگ سے ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو 4 نئے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو لوگ جنگ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنگ کا خوف ایک مسئلہ حل کرتا ہے تو 8 نئے مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی۔ طاقتور قومیں ان کی آزادی اور وقار سے کھیلنے لگتی ہیں۔ جاپان 50 سال سے دنیا کی 4 بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے، مگر چونکہ وہ امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں اس لیے مغربی دنیا میں جاپان کی کوئی تکریم نہیں، اور جاپان کا وزیر اعظم امریکی صدر کے سامنے اس طرح بیٹھتا ہے جیسے امریکہ وڈیرا ہو اور جاپان اس کا ہاری۔ اور بھارت کے سلسلے میں پاکستان کے حکمرانوں کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ہم نے بھارت کی کوئی سٹیک ہی تخلیق نہیں کی۔ غور کریں تو بھارت کی سب سے بڑی سٹیک اس کا عالمی طاقت اور دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن کر ابھرنے کا خواب ہے۔ پاکستان کو اس خواب پر بھرپور نفسیاتی حملہ کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں ہماری طاقت یہ ہے، ہماری قوت یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی جانوں کے سوا کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو اس سلسلے میں کسی اور سے نہیں تو کارل مارکس ہی سے سیکھ لینا چاہیے۔ کارل مارکس نے دنیا کے محنت کشوں اور غریبوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ دنیا کے پرولتاریوں متحد ہو جاؤ اور سرمایہ داروں کے خلاف
अब जंग लड़ो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो, उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकता। मगर हमारी मुश्किल यह है कि पाकिस्तान के अवाम तो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर पाकिस्तान में 5 स्टार और 7 स्टार जिंदगी बसर करने वाले हुक्मरान तबके के मुफादात इतने ज्यादा हैं कि उन्हें भारत के साथ जंग से खौफ आता है और वो भारत से जंग को मुसलसल टाल रहे हैं। मगर उन्हें मालूम नहीं कि इंसान तकदीर से भागकर भी तकदीर ही की तरफ जाता है। फर्क इतना है कि इंसान तकदीर से भागकर जिस तकदीर की तरफ जाता है उसकी जिल्लत बेपनाह होती है। आह के खोया गया तुझसे फकीरी का राज, वरना है माले फकीर सल्तनते रूमो शाम।